بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Today we have a very important ayah from Surah Nisa. It's verse number 135 and it's hugely related to everyday matters of our life. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، the believers، کونو ہو جاؤ قوامین، مضبوطی سے قائم رہنے والے، مضبوطی سے کھڑے رہنے والے، firmly standing for what cause, for what purpose، بالقسط، عدل و انصاف پر، عدل پر، انصاف پر، رائٹیسنس پر، ٹروتھ پر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. شہداء للہ، گواہی دینے والے بن جاؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. There are few things, few lessons in this. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قوامین، مضبوطی سے کھڑے رہنے والے، سچائی پر، حق پر، درست بات پر. جو مومنین اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہیں، جو ایک بیٹر لیول آف بلیورز ہیں، وہ کیا ہے؟ اٹس ناٹ لائک دیٹ اے بلیور شوڈ بی اے ویری too humble of a guy. You should be humble. اور آپ بہت زیادہ چڑھائی کرنے والے نہ ہوں، غصہ کرنے والے نہ ہوں، لیکن جو ایک مومن ہے وہ بالکل لیا دیا رہنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے. بیکاز آپ دیکھیں اس دنیا میں آپ نے رہنا ہے، and there are so many matters which you come across and you have to deal with the matters of this world. تو آپ نے دیکھا ہے عموماً ایک جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار انسان ہے، تاکہ جو مولوی ہے جس کی داڑھی ہے، وہ چونکہ بیسیکلی بنیادی طور پہ بہت شریف اور اچھے اور ہمبل انسان ہوتے ہیں، دیٹس وائی دے ٹرن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن ایک عام جو پاپولر جو ایک متقی اور پرہیزگار انسان کا جو ایک ویو ہے اور جو ایک اس کے جو بارے میں تصور بنا ہوا ہے، امیج بنا ہوا، وہ یہ کہ ہی شوڈ بی اے ویری لیا دیا گائے، اور بہت ہی بالکل نیچے گرا ہوا ہے، اور اس کو آپ جیسے مرضی دبا لیں، اس کو آپ ڈانٹ بھی لیں. اور اچھا ایک تو بات یہ ہے، دوسرا یہ کہ بہت سارے نیک لوگ ایسے ہیں کہ وہ صحیح بات پہ بھی نہیں بولیں گے. ایک تو چیز ہوتا ہے کہ جھگڑا اوائڈ کرنا، یہ بات بالکل درست ہے، دس از ریکوائرڈ. لیکن یہ بات کہ آپ بالکل ہی نچلے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ ضرورت ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں اور سچی بات کی، حق بات کی گواہی دیں کہ بھائی نو، دس از ناٹ دا رائٹ وے، دس از رائٹ، دس از رانگ، اینڈ آئی فرملی اسٹینڈ آن دس. اچھی بات پہ، نیکی کی بات پہ اور سچ بات پہ، حق کی بات پہ اسٹینڈ لینا، دس از واٹ از ریکوائرڈ فرام اے مومن. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ حق بات پہ کھڑے ہو جائیں، جم جائیں وہاں پہ، لوگوں کو پتہ ہو. اور جو نیکسٹ اس کا لیول ہے وہ یہ ہے شہداء للہ، کہ حق اور سچ بات کی گواہی دینے والے بن جائیں. یعنی اے بلیور شوڈ بی لائک اے لائٹ ہاؤس، جس میں سے سچی بات اور ٹروتھ نکلتا ہو، پھوٹتا ہو، لوگوں تک جاتا ہو، اور یہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ شخص جو ہے اس سے ہمیشہ حق کی بات اور سچ کی بات نہ صرف نکلے گی بلکہ یہ اس سٹینڈ سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا. جہاں ایک مومن انگیج ہو گیا ہے ایک میٹر کے اندر، کسی معاملے کے اندر، اب یہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بندہ سچی بات پہ کھڑا بھی ہو جائے گا، سٹینڈ بھی لے گا اور اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا، نہ ظلم کرے گا اور نہ ظلم کرنے دے گا. دس از اے ہائر لیول آف اے بلیور. دس از واٹس ریکوائرڈ اینڈ ناٹ اونلی ریکوائرڈ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، کونو ہو جاؤ، یعنی کہ یہ ہونا ہے بالکل.
حوالے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی طرف بھیجا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے ان کی جو کھیتیاں ہیں ان کا زکوٰۃ اور اس سے جو ایک اسلامک اسٹیٹ جو فنڈ اکٹھا کرتی ہے، عشر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، وہ ان سے لے کے آئیں. تو when he went there, the people who were living there, they tried to bribe him. انہوں نے ان کو رشوت دینا چاہیے کہ اے عبداللہ آپ ہماری یہ جو ریکارڈ ہے اس میں آپ تھوڑا سا کمی بیشی کر لیں، اور تاکہ ہمیں کم ذرا زکوٰۃ اور کم ذرا فنڈ یہ دینا پڑے. تو انہوں نے جو بات کی، دس از این ایپیٹوم آف رائٹیسنس اینڈ دا وے یو لرن کہ ہاؤ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرینڈ ہز کمپینینس. انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کائنات میں ان سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہیں ہے، میری جان سے بڑھ کر وہ مجھے عزیز ہیں، اور ان کی محبت اتنی زیادہ ہے میرے دل میں. اور دوسری بات یہ کہ تم لوگ میرے نزدیک یو آر ایون ورس دین ڈاگس، یعنی کہ اگر تم کمپیریزن کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تم مجھے اس سے زیادہ بھی محبوب نہیں ہو. لیکن نہ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں تمہارا مال زیادہ لکھواؤں گا کہ تم سے زیادہ زکوٰۃ دی جائے اور میں ادھر بتاؤں کہ میں اتنا زیادہ مال اکٹھا لے کے آیا ہوں، نہ تو میں ان سے زیادہ محبت کی وجہ سے ایسا کروں گا اور نہ تم سے کم محبت کی وجہ سے ایسا کروں گا کہ تمہارا مال زیادہ لکھوا دوں اور تمہیں زیادہ وہ لینا پڑے. یعنی کہ میں صرف حق اور سچ بات کی گواہی کروں گا. سبحان اللہ، انہوں نے بہت ہی بڑی بات کی اگر یہ سامنے ہم رکھی جائیں. تو دس از واٹ اے بلیور شوڈ بی لائک. اب یہ دیکھیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ جو حق بات کی اور سچ بات کی جو تم نے گواہی دینی ہے، سب سے پہلے تو سٹارٹ ہی یہی سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے خلاف اگر گواہی پڑتی ہو، اپنے خلاف بھی آپ کو اٹھنا پڑے تو آپ اپنے آپ کو کانکر کر سکیں. یو ہیو دا پاور ٹو کانکر یور سیلف، اور اپنی انا اور اپنی خودداری کے اوپر آپ اس کو کور کر کے اپنے خلاف بھی گواہی دینے والے بن سکیں. تو سب سے پہلے تو اس کا سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہوتی ہو، اوِل والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف پڑتی ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو. تو سب سے پہلے اپنے خلاف اور اپنے پیاروں کے خلاف اگر حق بات کی گواہی دینی پڑ رہی ہے تو سب سے پہلے تو بندہ اس لیول پہ آئے کہ میں ان کے خلاف بھی دے سکتا ہوں اور اپنے ایون خلاف دے سکتا ہوں، پھر ہی تو آپ اس لیول پہ پہنچیں گے کہ آپ کسی اور کے لیے حق پر کھڑے ہو سکیں. ان یکن غنیًا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما. سبحان اللہ. جو جس کے خلاف یا جس کے لیے یا جس بات پہ تم نے گواہی دینی ہے، وہ جس پرسن سے ریلیٹڈ ہے، وہ چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی جو امیر ہے وہ بائی ڈیفالٹ اوپریسر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو غریب ہے وہ بائی ڈیفالٹ اوپریسڈ بھی نہیں ہے. تو نہ تم نے امیر کی یہ دیکھ کے کہ میں اسے مروب ہو جاؤں یا یہ اس کا سٹیٹس بڑا ہے تو میں اگر کسی ایسے معاملے میں انگیجڈ ہو گیا ہوں جس میں میری بات اب کرنی پڑے گی، مجھے ایک سائڈ لینی پڑے گی، تو میں حق بات کے اوپر کھڑا نہ ہوں اس وجہ سے کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے، اور نہ میں کسی فقیر کے ہمدردی میں انصاف سے نیچے ہٹ جاؤں. کیونکہ اگر آپ کسی کے ہمدردی پہ آ کے آپ انصاف سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو اس کا خیر خواہ بننا چاہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے بڑھ کے اس کے خیر خواہ ہیں. تو یو شوڈ بی ویری کلیئر ان دیٹ یو شوڈ آلویز اسٹینڈ فار دا رائٹیسنس، فار دا ٹروتھ. فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا. اور دیکھو، اپنی خواہش نفس کی اتباع تو بالکل نہ کرنا کہ تم عدل سے ہی ہٹ جاؤ. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور جی جان لو اگر تم ٹیڑھی میڑھی گول مول بات کرو گے یا اعراض کرو گے یا بچنے کی کوشش کرو گے، دونوں باتیں ہیں کہ آپ ایک تو سچی بات نہ کریں، گول مٹول سی بات کر دیں کہ نہ ادھر کریں نہ ادھر کریں، میں جی بالکل ایک نیوٹرل وے اپنانا چاہ رہا ہوں تو اس لیے میں ایسی گول مول بات کروں کہ نہ ادھر نہ لگے کہ میں ادھر ہوں نہ ادھر ہوں. تو یا تو تم نے ایسی بات کی یا سچ بات کی جب آپ کے اوپر یہ پڑ گئی ہے، now you are engaged in any of that matter, any of such matter، اور آپ گواہی دینے سے پیچھے ہٹ جائیں. فرض کریں کوئی گھریلو معاملہ ہے یا کوئی رشتہ داروں کے معاملے ہے یا کس طرح سے آپ کے دوستوں کے درمیان ہے، اور آپ صرف اس وجہ سے کہ فلانا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یا فلانے رشتہ دار میرے سے ناراض نہ ہو جائیں یا میری خالہ جان میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میرے ماموں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں کسی آؤٹر بندے کی سائیڈ نہیں لے سکتا، یا میرا بھائی مجھ سے جو ہے خفا نہ ہو جائے تو میں اس کی سائیڈ ہی لوں گا چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے یہاں پہ کہ اے مومنو یو شوڈنٹ بی لائک دیٹ.
تو دیکھ لو اگر تم نے گول مول بات کی یا اعراض کی، بچنے کی کوشش کی جب تمہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو یہ جان لو کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ شروع میں کہا کہ یہ سب کچھ کس کے لیے کرنا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اور اینڈ پہ بھی یہی بات کی کہ تمہیں کوئی اور پکڑنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وٹ ایور یو ڈو۔ May Allah subhanahu wa ta'ala rectify all of our matters and guide us to the straight path. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔